السلام علیکم، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، کچھ ہی دنوں سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں ایک عجیب سی صورتحال اختیار کر گئی ہے، اور یہ صورتحال اس تناظر میں شروع ہو گئی ہے جب سے چیف جسٹس آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے ایک کیس میں آرڈر پاس کیا، اور وہ کیس تھا وزیر اعظم عمران خان جو انہوں نے اعلان کیا تھا تقریاتی فنڈ کے حوالے سے اپنے ایم این ایس کو، اور اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نوٹس لیا تھا، اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کو یہ معاملہ ریفر کیا تھا، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے 5 رکنی بینچ بنایا، اور پھر 10 تاریخ کو اسی 5 رکنی بینچ جس کو ہیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد، اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی اس بینچ میں شامل کیا گیا۔ 10 تاریخ کو حکومت کی طرف سے ایک بیان جمع کرایا گیا، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی طرف سے بیان جمع کرایا گیا، جس میں اس میں تردید کی گئی۔ بہرحال اس پہ پھر وہ جو سماعت ہوئی تھی وہ آپ تمام میڈیا میں آ چکا ہے، لیکن میرا آج کا یہ جو وی لاگ ہے وہ صرف اس کچھ سوالات پہ ہیں۔ جب سے یہ کیس شروع ہے تو مختلف آئے دن سوالات جو ہیں وہ گردش کرتے رہتے ہیں اور سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال جو کل کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، یعنی پرسوں سے، یعنی 12 فروری کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک لیٹر لکھا، اور جس میں انہوں نے کورٹ کے اس آرڈر کو، یعنی 11 فروری کو جو آرڈر جاری کیا گیا تھا اس سماعت کے بعد، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ آرڈر جاری کیا تھا، انہوں نے وہ آرڈر تحریر کیا تھا، تحریری آرڈر، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر پابندی لگائی گئی تھی کہ وہ کوئی بھی ایسا میٹر، کوئی ایسا کیس ٹیک اپ نہیں کریں گے جس کا تعلق ڈائریکٹ وزیر اعظم عمران خان سے ہو۔ اس کے بعد پھر 12 فروری کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار کو ایک خط لکھا، اور اس پہ انہوں نے کورٹ کے پروسیجر یعنی پہ ایک سوالات اٹھائے کہ کیوں اسی بینچ نے چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ آرڈر جاری کیا، لیکن وہ آرڈر ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا کیونکہ وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اعتراض اٹھایا، اور بلکہ یہ کہا کہ یہ شاکنگ ہے ان کے لیے کہ کیوں ان کو نظر انداز کیا گیا، جبکہ اس سے جو جونیئر جج ہیں جسٹس اعجاز الحسن، ان کو بھی وہ آرڈر پیش کیا گیا تھا، ان کو بھیج دیا، لیکن مجھے نہیں کیا گیا۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ میڈیا کو تو ریلیز ہو گیا، پوری دنیا کو پتہ چل گیا، لیکن مجھے یہ نہیں بتایا گیا، مجھے اس آرڈر سے محروم کیا گیا، یہ کیوں؟ یہ سوالات انہوں نے رجسٹرار کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اور ایک لیٹر میں، اور وہ 12 تاریخ کو وہ لیٹر بھیج کے، لیکن کل 13 فروری کو وہ لیٹر جو ہے وہ منظر عام پہ آ گیا، پوری میڈیا میں آ گیا، اور پوری میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، میں نے بھی اس کو رپورٹ کیا، میں نے بھی اخبار میں سٹوری دی، دی نیوز میں، سارے اخبارات نے اس کو کور کیا، سارے میڈیا نے اس کو کور کیا۔ اب سوال، سب سے بڑا اہم سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جب یہ لیٹر رجسٹرار آفس کو بھیجا تو کیا یہ میڈیا کے سامنے یہ لیٹر کیسے آ گیا؟ میڈیا کو یہ لیٹر کیسے ریلیز ہو گیا؟ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پر بھی اعتراض اٹھائیں گے کہ انہوں نے جو یہ لیٹر رجسٹرار آفس کو لکھا، کیا وہ میڈیا میں کیسے آ گیا؟ اب یہاں پہ بھی 2 سوالات گردش کرتے ہیں، 2 سوالات ابھر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کیا رجسٹرار آفس نے یہ لیٹر میڈیا کو دیا، جو کہ ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کا میں آپ کو پس منظر بتاؤں۔ پچھلے مہینے جب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد، ایک سچویشن کریٹ ہو گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان 9-10 دن کے لیے سپریم کورٹ نہیں آ رہے تھے، اور اس وقت مختلف قسم کی خبریں گردش کر رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان کو خدا نخواستہ کرونا ہو گیا ہے، چاہے وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چاہے کوئی پتہ نہیں کیا وجوہات ہے، لیکن یہ ایک مبہم سا ایک سچویشن تھی، انکلیئر سچویشن تھی، اور اس نے بڑے واقعے میں سپریم کورٹ کی انتظامیہ نے، یا رجسٹرار آفس نے، اور پھر پبلک ریلیشن آفس نے اس معاملے میں کوئی وضاحت یا کوئی اعلان یا کوئی پریس ریلیز نہیں پیش کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس
صاحب کیوں نہیں آ رہے تھے. میں نے اپنے وی لاگ میں اس پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ یہ چونکہ ایک بہت بڑا چیف جسٹس صاحب ایک بہت بڑا کیس سن رہے ہیں وہ صدارتی ریفرنس کے حوالے سے، جس میں سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو صلاح مانگی گئی تھی اس کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان ایک بہت بڑا اہم کیس سن رہے تھے، لیکن وہ 10 دن تک سپریم کورٹ میں نہیں آ رہے تھے اور اس کی وجہ بھی نہیں بتائی جا رہی تھی. تو سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ جب اتنے بڑے معاملے میں کوئی پریس ریلیز، کوئی بیانیہ سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں جاری ہوا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کیوں نہیں آ رہے، تو پرسوں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا لیٹر رجسٹرار آفس کو بھیجا تو وہ میڈیا میں کیسے ریلیز ہو گیا؟ کیا یہ رجسٹرار آفس نے ریلیز کیا میڈیا کو یا خود قاضی فائز عیسیٰ نے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عموماً جو کوئی پٹیشن یا کوئی درخواست دائر کرتے ہیں تو وہ بلکہ ہمارے سارے صحافیوں کو یہ تشویش ہے کہ وہ کچھ اپنے چند صحافیوں کو وہ لیٹر یا کوئی بھی پٹیشن دیتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے تمام رپورٹروں سے وہ شیئر نہیں کرتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کا جو لیٹر جو تھا، پرسوں کا جو لیٹر، کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہی اپنے کچھ مخصوص صحافیوں کو دیا اور یہ لیٹر میڈیا کو آ گیا، یا رجسٹرار آفس نے اس کو ریلیز کیا، اس لیٹر کو، اس کو میڈیا کو؟ اب کل سے آج صبح سے میں جو پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس سے میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، خاص کر اس لیٹر کے حوالے سے نہیں بلکہ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی آگے، کیونکہ روزانہ ایک نئی ڈیولپمنٹ آتی رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. سب سے جو بڑا جو ڈیولپمنٹ ہے جو کل ہوا ہے، کیونکہ عموماً جب جمعے کو یا ہفتے کو سپریم کورٹ کی انتظامیہ رجسٹرار یا جوڈیشل رجسٹرار جو ہے وہ ایک کاز لسٹ جاری کرتا ہے اگلے ہفتے کے لیے. تو اب اخبارات میں آج خبریں چھپی ہیں، بہت ساری خبریں چھپی ہیں اور مختلف سوشل ویب سائٹس پر بھی آ رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کسی بینچ میں شامل نہیں کیا گیا ہے. یعنی کل سے جو سماعت جو شروع کر جا رہی ہے، یعنی پیر کے دن سے فیبرری 15 تاریخ سے جو آنورڈ جمعے تک یہ بینچز جو سپریم کورٹ کے جو بینچز کام کریں گے، اس میں ایک بینچ میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شامل نہیں کیا گیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اب اس کے حوالے سے بھی صبح سے میں پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ شاہد کمبوج صاحب سے میں رابطہ کر رہا ہوں، وہ تو میرا فون نہیں اٹینڈ کر رہے ہیں، اور اب تقریباً 3-4 گھنٹے کے بعد اس نے مجھے ایک ٹیکسٹ کیا کہ I don't know because I am on leave. لیکن فوراً ہی 5 سیکنڈ کے بعد شاہد کمبوج صاحب نے وہ میسج ڈیلیٹ کر دیا. کیوں ڈیلیٹ کر دیا؟ کہ انہوں نے پہلے بھی میں نے ایک پروگرام جب کیا تھا جس میں ہم نے یہ کہا تھا، میرے ساتھ ایک اور سینئر جرنلسٹ آصف حبیب صاحب میرے ساتھ اس پروگرام میں تھے، اور ہم نے یہ کویسچن ریز کیا تھا کہ کیوں عوام کو نہیں بتایا جا رہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کیوں سپریم کورٹ نہیں آ رہے. تو اس پہ بھی شاید کمبو نے تو مجھ سے ڈائریکٹ نہیں کہا تھا لیکن کسی اور کو کہا تھا کہ یہ پروگرام کیوں کیا گیا ہے. اب چونکہ ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ پوری قوم کی نظریں اب اس کیس پہ لگی ہیں اور خاص کر اس معاملے پہ لگی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اب یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کل ہوئی ہے کہ اب ان کو کسی بینچ میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن اس معاملے میں سپریم کورٹ کی انتظامیہ یعنی رجسٹرار آفس سے تو بالکل رابطہ نہیں کیا جا سکتا. آج تو ویسے بھی اتوار کا دن ہے، لیکن عام جو نارمل ڈے جو ڈیز ہوتے ہیں، جو کہ سرکاری جو دن ہوتے ہیں جن میں کام کیا جاتا ہے، اس میں بھی رجسٹرار آفس سے بالکل رابطہ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی رجسٹرار آفس کسی صحافی کو یا اس معاملے میں کوئی بھی کوئی معلومات شیئر کرتے ہیں. تو چونکہ ہمارا جو وہ کہتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، تو ہماری دوڑ تو صرف پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف ہے، کیونکہ یہی پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ جب چیف جسٹس آف پاکستان سے کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے، کوئی اور ہوتا ہے، یا کوئی کورسز کے حوالے سے کوئی آتا ہے، یا اس کو پھر بریفنگ دی جاتی ہے، تو یہی شاہد کمبوج صاحب اور یہی پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ اس کی پریس ریلیز، باقاعدہ پریس ریلیز جاری کرتے ہیں. اور صرف ایک مرتبہ نہیں کرتے، 3-4 دفعہ وہ ای میل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر صحافیوں کو فون بھی کیے جاتے ہیں کہ جناب یہ پریس ریلیز میں نے جاری کیا. تو جب پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ صرف چیف جسٹس کے ساتھ جو ملاقات کرتے ہیں، جو ڈیلیگیشن آتی ہے، اس کی
प्रेस रिलीज जारी करने का ये मजाज है, ये डिपार्टमेंट, ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, या अब इतनी अहम डेवलपमेंट हो गई, एक सीनियर तरीन जज है जस्टिस काजी फायजीसा साहब, कल से एक जो कॉज लिस्ट जो जारी किया गया है पूरे हफ्ते के लिए, उसको किसी बेंच में शामिल नहीं किया जा रहा। क्या वाकई जस्टिस काजी फायजीसा को टारगेट किया जा रहा है? और जो अहम सवाल जो मैंने स्टार्ट में जो पूछा, वो सवाल ये है कि एक तरफ तो काजी साहब ने एतराज़ लगाया बेंच पे, सुप्रीम कोर्ट पे, चीफ जस्टिस पे, कि उनके साथ ये आर्डर क्यों नहीं शेयर किया गया। तो क्या अब काजी फायजीसा इस पर भी इतराज़ उठाएंगे कि क्या जब उसने जो लेटर लिखा रजिस्ट्रार को, क्या वो जब मीडिया के सामने आ गया, तो क्या अब काजी फायजीसा साहब इसको चैलेंज करेंगे, इस पर इतराज़ उठाएंगे कि क्यों मेरा लेटर मीडिया को रिलीज़ किया गया, जारी किया गया? मेरे ख्याल में नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें तो जस्टिस काजी फायजीसा की प्रमोशन हो रही है, जस्टिस काजी फायजीसा की पब्लिसिटी हो रही है कि उसने एक लेटर लिखा और उसको नजरअंदाज किया गया। लेकिन अगर प्रिंसिपली आप देखा जाए तो क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या काजी फायजीसा इसको भी इसका भी नोटिस लेंगे? और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि उसको किसी बेंच में शामिल नहीं किया गया है। अब क्या वाकई ये सुप्रीम कोर्ट काजी साहब को, जस्टिस काजी फायजीसा को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उसको जो है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है? तो ये भी एक तो बहुत अहम बड़ा सवाल है। क्या काजी फायजीसा आप इस पर भी लेटर जारी करेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस को, उनको क्यों बेंच में शामिल नहीं किया गया? हो सकता है कि जस्टिस काजी फायजीसा की तबीयत ठीक नहीं हो, लेकिन कम अज़ कम अवाम के सामने, अवाम को तो ये अवाम को आईनी हक हासिल है, और ख़ासकर हम सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टरों को हमारा ये हक बनता है, क्योंकि हमने खबर देनी होती है। हमारी इंतज़ामिया हमसे पूछते रहते हैं कि भाई क्या डेवलपमेंट है, आखिर क्यों जस्टिस काजी फायजीसा को बेंच में शामिल नहीं किया गया है? तो इन मामलात की, इन सवालात की वजाहत करना ज़रूरी है, इसलिए ये शॉर्ट सा वीलॉग मैंने किया। और ये जो सवालात उभरे हैं, ये जो सवालात जो आए हैं, अब इसको जस्टिस काजी फायजीसा को भी इसकी वजाहत करनी चाहिए, या एक और लेटर जारी करना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टरों को कम अज़ कम उनको आगाह करना चाहिए कि वेदर क्या वो वाकई बीमार है, क्यों उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसके बारे में भी क्या वो इसका नोटिस लेंगे या नहीं। एक और वीलॉग में आपके सामने दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।